جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور ہمیں اپنا سچا راستہ کیسے دکھائے گا، دنیا اور شیطان کے دھوکے سے کیسے بچائے گا، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک ہمیں اپنا سچا راستہ کیسے دکھائے گا۔ بہت اچھا سوال ہے بھائی، اور دنیا اور دھوکے سے ہمیں سے کیسے بچائے گا۔ بے شک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اسی کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ بے شک ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی راہ دکھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ مگر یہ معاملہ الٹپ نہیں ہے، جو اللہ کی کھوج دل سے کرتا ہے اللہ اسی کو اپنی راہ دکھاتا ہے، اور جو اللہ کی قدر نہیں کرتا، اللہ کی کھوج نہیں کرتا، وہ جیسی راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسی راستہ کھول دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ کس کو دکھاتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اس بات کو ہم بتائیں گے، جواب دیں گے۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جو جتنا دھیان سے سنے گا اس کو اتنا ہی جو ہے ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اچھا بدلہ دے گا۔ دیکھو یاد رکھنا، اس جیون کے سمے میں اللہ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ آنکھیں دی ہیں سنسار کو دیکھنے کے لیے، کان دیے ہیں آواز سننے کے لیے، عقل دی ہے سوچنے کے لیے، سب کچھ دیا ہے انسان کو۔ اگر انسان نے اپنے مالک اللہ کو نہ پہچانا، اس کی طرف دھیان نہ دیا، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اور اسی کی طرف دھیان نہ دیا، سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، جس نے ہمیں جیون دیا، جیون کی شروعات کرائی۔ ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا، اب دنیا میں ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو کتنا بڑا احسان ہے۔ اب اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اس کائنات میں اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو، کان دیے ہیں سننے کے لیے، اس کائنات کی آواز سن کر اس کی قدرت کو پہچانو، عقل دی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اللہ نے اپنی پہچان کرنے کے لیے عقل دی ہے، عقل سے اللہ کی خاموش قدرت سے اللہ کو پہچانو۔ جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، کوئی انسانی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، کتنے مر گئے اور ہمیں بھی جانا ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انسان کو غمگین ہو کر سننا چاہیے، رنجیدہ ہو کر سننا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے کہ حساب کا وقت قریب آ لیا ہے، اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے انسان سے جیون کا، اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے کھیل بنا کے سنتے ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں، جیسے ہمارا کچھ ہوگا ہی نہیں مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے ہمارا، وہ کھیل بناتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ کے دین کو کھیل بنائے گا اللہ اسے کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا، کبھی بھی سچائی کے ہوش میں نہیں لائے گا، اس کو دردناک عذاب ملے گا، نرک کی آگ میں، جہنم کی آگ میں۔ مرنے کی دیر ہے بس، جب تک زندگی ہے اللہ کی نعمت کھا لو پی لو، پھر موت کے بعد جہنم کی آگ میں جانا ہے۔ پھر وہاں پر انسان اس جیون کے ایک ایک وقت کو ترسے گا اور روئے گا۔ کہا جائے گا کہ بدبخت، کیا تجھے ہم نے آنکھیں نہیں دی تھی دنیا کے اندر کہ سنسار میں تو سنسار کو دیکھ اور میری قدرت کو پہچان؟ کیا ہم نے تجھے کان نہیں دیے تھے؟ کیا ہم نے تجھے عقل نہیں دی تھی؟ کیا تو نے اپنی آنکھوں سے دوسرے لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جب دنیا میں وہ نہ رہے تو کیسے رہتا؟ تو نے سبق حاصل کیا؟ دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہا ہیں؟ اب جاؤ جہنم کی آگ میں۔ جس نے ہماری قدر نہیں کی، ہم نے جیون دیا، سب کچھ دیا، احسان کیا انسان کے اوپر، تو نے ہمارے احسان کا بدلہ ناقدری سے دیا، تو جو ہمارے ناقدرے ہیں اب جہنم کی آگ میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اور اس میں جیون کیسا ہوگا؟ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ تیرے سامنے لوگ مرتے رہے اور تو دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھتا رہا کہ دنیا میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، کبھی تو نے غور نہ کیا ہے۔ تو ہمیں جاگنا چاہیے، اللہ کے ذکر کو ڈر کے سننا چاہیے، غمگین ہو کر سننا چاہیے، ہوش و حواس میں سننا چاہیے، پورے دھیان کے ساتھ سننا چاہیے، اور پورے ہوش و حواس میں غور کر کے سنیں بات کو ہم۔ اب آگے میں جواب شروع کر رہا ہوں، دھیان لگا کے سنیں۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی آیت اتری آسمان پر سے، اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، معلم یعلم، پھر تمہیں وہ علم سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی سارے اشارے کیے ہیں ہر انسان کو۔ پہلا اشارہ یہ کیا ہے کہ میرے بندے اپنے جیون کی حقیقت پر غور کر۔ اگر تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، ذرا سمجھنا بات کو دھیان لگا کر کے، اگر تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو تجھ سے میرا کوئی سوال نہیں ہے، بات سمجھے، غور کر۔ اگر تو نے خود نہیں بنایا ہے تو سب سے پہلے دل میں یقین کر کے تیرا ایک مالک ہے بنانے والا۔ یہ ماں کے پیٹ میں آنکھ ناک کان تو نے خود نہ بنائے،
تیرا ایک مالک ہے بنانے والا، اور اس مالک نے تجھے بنا مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے، تجھے بنا مقصد کے جیون کا سمے نہیں دیا ہے، بنا مقصد کے تجھے وہ کھلا پلا نہیں رہا ہے۔ اگر زمین میں سے اللہ تعالیٰ یہ روزی روٹی پیدا نہ کرے، غلہ پیدا نہ کرے، تو تم کہاں سے کھاؤ گے پھر؟ اگر اللہ دن نہ نکالے تم کہاں سے کرم کرو گے ہیں؟ تو تمہیں بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ تو اب کیا ہے؟ سب سے پہلا فرض بنتا ہے انسان کا کہ میرا ایک مالک ہے۔ پہلے دل میں یہ یقین بٹھائے اور سمجھے کہ حقیقت پہ غور کرے کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے۔ اب اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ اب اس کی چاہت کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے مالک کی مرضی کو جاننا۔ اے پروردگار، میں دنیا کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہا، میں دنیا کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پا رہا، تو نے یہ دنیا بنائی ہے، تو ہی اس دنیا کے سسٹم کو جانتا ہے، لہٰذا دنیا کو تو کیا، میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہا، لہٰذا میں تیری مرضی جاننا چاہتا ہوں، میں تیری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ تیری مرضی کیا ہے؟ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں تیری مرضی پہ چلنا چاہتا ہوں۔ بس اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ جو انسان اللہ کے سامنے، اپنے سچے بنانے والے مالک کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، سرنڈر کر دے، اور اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے مالک کی مرضی جاننا چاہے۔ اب اس کی مرضی کیا ہے؟ ہمارے اندر ایشوری رچنا ہے، اللہ کی رچی ہوئی رچنا ہے ہمارے اندر۔ اس رچنا کے آدھار پر اس کی مرضی ہے جو قرآن مجید میں دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا جو راستہ کھلتا ہے انسان کے لیے، وہ اسی وجہ سے کھلتا ہے کہ جو انسان اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے مالک کی مرضی جاننا چاہے کہ جس نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے، میں نے اپنے جیون کی شروعات خود نہ کری، کسی نے کرائی ہے۔ اب جب میں نے اپنے جیون کی شروعات خود نہ کری تو مجھے اپنی مرضی سے اپنے جیون کو جینے کا حق نہیں ہے۔ پھر اسی سے پوچھے جس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے کہ مالک تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیسے جیون جیوں، تیری مرضی کیا ہے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ جب دنیا میں مر جانا ہماری مرضی سے نہیں، ایمانداری سے بتاؤ، کیا ہماری جان ہمارے قبضے میں ہے؟ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ ہیں؟ اس زندگی کے اگلے پل کا بھروسہ ہے ختم ہونے کا؟ نہیں ہے۔ تو جب دنیا میں مر جانا ہماری مرضی سے نہیں، تو زندگی کی منزل طے کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ ہم اسی مالک سے پوچھیں کہ مالک تو چاہتا کیا ہے، میری منزل کیا ہے؟ اب جو انسان، اللہ نے اشارہ کیا کہ میرے بندے تو مجھے جب ہی پا سکتا ہے جب تو اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی کو جاننا چاہے کہ میں کیا چاہتا ہوں تجھ سے۔ تجھے میں نے پیدا کیا ہے، تجھے میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، جیون تجھے میں نے دیا ہے، تیری جان میرے قبضے میں ہے، تو زندہ میری مرضی سے ہے۔ جب چاہوں گا تو دنیا میں ایک سانس فالتو لے نہیں سکتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ترم خان، اللہ فرماتا ہے جب میرا بلاوا آیا نا تو چوں نہ کر سکے، پھر ایک دم دل کی حرکت بند کر دیتا ہوں، سمجھے؟ ہاں، انسان کے شریر میں کتنا سارا خون ہوتا ہے، موت کا ایک جھٹکا لگتے ہی زندے خون کا قطرہ، ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ جو زندہ خون ہوتا ہے نا، حرارت والا خون کا ایک قطرہ باقی نہیں رہتا، ایک دم شریر پیلا پڑ جاتا ہے انسان، سمجھے؟ تو اتنا خطرناک ابھی سانس چل رہے ہیں ہمارے، غور کر لیں زندگی پہ۔ جس دن موت آئی نا، بڑا پچھتانا پڑے گا، بڑا رونا پڑے گا۔ جو اللہ کو راضی کر کے گئے بڑے انعام ملیں گے انہیں، اور جو اللہ کو ناراض کر کے گئے بڑے روئیں گے، وہ لوگ بڑے پچھتائیں گے۔ ہمیں بھی جیون ملا تھا، ہم نے غور نہ کیا۔ سب کو جیون ملا ہے، پہلی بار اور آخری بار۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی مرضی کو، وہی جو اللہ کی مرضی کو پہ چلنا چاہے گا، اللہ کی مرضی کی کھوج کرے گا، بس اللہ تعالیٰ اسی کو راہ دکھائے گا۔ بات کو سمجھے؟ تو قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ میرے بندے پڑھ، اقرا، پڑھ میرے نام سے میری مرضی، کہ میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آج جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اتنے سارے دھرم بنے ہوئے ہیں، سب کا مالک ایک ہے اور سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، مگر اتنے سارے دھرم بٹے ہوئے ہیں، اتنے سارے مت بٹے ہوئے ہیں، فرقے بٹے ہوئے ہیں، لوگ الگ الگ راستوں پر چل رہے ہیں۔ کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے مالک کی مرضی جاننا نہیں چاہتے، اپنی اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں، اپنی اپنی مرضی کے فرقے بنا رکھے ہیں لوگوں نے۔ پوری دنیا کے انسانوں کے اندر سب کا مالک ایک ہے، اور سب کے اندر اس مالک کی ایک ہی رچنا رچی ہوئی، اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی کے اندر بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے۔ ایک ہی رچنا ہے سب کے اندر، اور اسی رچنا کے آدھار پر اس کا ایک ہی قانون ہے سب کے لیے، مگر
جو اپنے مالک کی مرضی جاننا چاہے گا وہی اس کی راہ کو پائے گا، ورنہ انسان دنیا میں بھٹک کے مر جائے گا۔ کتنے بھٹک رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، کوئی کسی دھرم کو ماننا ہے، کوئی کسی دھرم کو ماننا ہے، کوئی کسی فرقے کو ماننا ہے، کوئی کسی اسلام میں کتنے فرقے بن گئے، کیونکہ لوگ اپنے مالک کی مرضی کو جاننا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیں دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ انسان جو ہے بن دیکھے اللہ سے ڈرے۔ اچھا وہ ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی مالک تو دکھ نہیں رہا، اللہ دکھ نہیں رہا، تو ڈریں کیسے اس سے؟ پھر دیکھو بڑا آسان ہے سمجھنا بات کو۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، چاہے کوئی بھی نہ ہو، اس کے پاس اکیلا کمرے میں بند ہو، اس کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں کہ نہیں کانپتے؟ اس کا دل گھبراتا ہے کہ نہیں؟ بس اس بے چینی جو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز انسان کے لیے رکھی ہے، اس نے دو راستے دکھائے ہیں کہ میرے بندے میں نے اپنی اچھائی میں تیرے اندر سکون رکھا ہے، جب تو اچھا کام کرے گا تو تیرے اندر سکون پیدا کر دوں گا، اور جب تو گناہ کرے گا تو میں تیرے اندر بے چینی پیدا کر دوں گا۔ تو جو بے چینی پیدا کری ہے اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میرے مالک کی میرے اوپر لعنت برس رہی ہے۔ انسان کے ہوش و حواس بڑھ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے سب ڈرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا سچا ڈر ہے، حقیقت والا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے دنیا میں سب ڈرتے ہیں۔ اللہ کو پسند ہیں صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے، غصے کو پینے والے ہیں۔ ہاں، انسان کا سب سے بڑا بوجھ غصہ ہے۔ کیا ہے؟ غصہ۔ غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو اس کا دماغ عقل کام نہیں کرتی۔ پھر غصہ ایک ایسی آندھی ہے جو دھوئیں کی طرح آتا ہے اور انسان کی جو عقل کا جو چراغ ہے نا، عقل کا چراغ، اس کو بجھا دیتا ہے، انسان کی سمجھ خراب ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی انسانوں کے اندر ہمارے اندر برے خیال آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور اچھے خیال اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جیسے کہ ایک موبائل سے ایک جو ہے ترنگے، ٹاور کے دوارا جو ترنگے آتے ہیں نا موبائل کے اوپر، ودیش میں بات کر رہے ہیں، کہیں بات کر رہے ہیں، وہ ترنگوں دوارا ہوتی ہیں۔ جیسے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں نا، ایسے ہی جو ہے ٹاور لگے ہوئے ہوتے ہیں ان موبائلوں کے، اس کی جو ہے ترنگیں پڑتی ہیں، کرنیں پڑتی ہیں۔ اسی پرکار سے ہمارے دماغ کے اوپر آسمان سے ترنگیں پڑتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا خیال اللہ کی طرف سے آتا رہتا ہے اور برے خیال کو یہاں شیطان ڈالتا رہتا ہے۔ اب اللہ کا ٹیسٹ ہے کہ یہ کون سے خیال پہ چلتا ہے، اچھے پہ یا برے پہ۔ اب جیسے شیطان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے جو لوگ گانے موسیقی کے عادی ہوتے ہیں، گانے بجانے کے عادی ہوتے ہیں، ڈی جے جہاں بج رہا ہو، ڈیگ بج رہا ہو گمک کے ساتھ، تو انسان تو ناچنا نہیں چاہ رہا مگر اس کا شریر پھدک رہا ہے اپنا آپ ہی ناچنے کے لیے۔ کبھی ہوتا ہے نا ایسا؟ تو وہ شیطان اندر سے پھدکتا ہے، یہ پہچان ہے شیطان کی۔ اور شیطان دماغ میں خیال ڈالتا ہے کہ کون سے میوزک پر کیسے ناچنا چاہیے، اور نے کہا بھائی یہ میوزک ایسا ہے، اس پہ ایسے ناچو، اس پہ یہ طریقہ ہے ناچنے کا، یہ میوزک ایسا ہے، اس پہ ایسے ناچو۔ وہ من میں برے برے خیال ڈالتا ہے انسان کو جو ہے دنیا میں بھٹکانے کے اور اللہ سے ہٹانے کے ہیں۔ اللہ سے بھٹکا دے اور دنیا میں لگا دے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے پسند ہیں، جو صبر کریں۔ دیکھو سکھ یا دکھ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ انسان سوچے کہ میں ماں کے پیٹ سے کیا لے کے آیا ہیں، تو مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے دنیا میں، میری کوئی طاقت نہیں ہے، جیسی نیت کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے ویسی دے دے گا۔ کوئی نیت کرے گا میں چوری کر کے کماؤں، اللہ اس کو ایسی راستہ کھول دے گا۔ اللہ تو مالک ہے نا، دو راستے کر رکھے ہیں انہوں نے سامنے۔ چوری کر کے کمانا پیٹ بھرے گا تو چوری کے لیے راستہ کھول دے گا، اور اگر ایمانداری سے کمانے کی کوشش کرے گا تو ایمانداری کا راستہ کھول دے گا۔ تو جیسے کرم کرے گا پھر موت کے بعد اللہ کے یہاں ویسے ہی بدلہ پائے گا۔ اللہ نے سمجھ دیا نا یہ چوری کرنا غلط کام ہے اور جو ہے ایمانداری سے کرنا اچھا کام ہے، سمجھ دیے انسان کو۔ اب صبر کریں ہم۔ جیسے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسے بھینس ختم ہو گئی، بھینس مر گئی تو سر پکڑ کے بیٹھ کے رونے لگیں، اور ارے میری 20,000 روپے کا نقصان ہوگا، غم کرتا ہے انسان۔ ہاں مطلب جو بھی اتنے کی ہو، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ بکری ختم ہو گئی، بکرا ختم ہوگا، بھینس ختم ہو گئی، انسان جو ہے سر پکڑ کے بیٹھ کے رونے لگے ہیں، تو اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ صبر آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر آزماتا ہے۔ اور جو انسان صبر کرے اللہ کے نام پہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہم صبر کریں
کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کوئی نعمت دی ہوئی تھی اللہ کی، اللہ نے لے لی ہم سے، اسی کی تھی، اور ہمارا یقین ہے کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں مرنے کے بعد۔ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت، تمہیں اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھے اور ہدایت دے، تمہیں اپنا سچا راستہ دکھائے، تو اپنے دل کو گھمنڈ سے، تکبر سے، اہنکار سے پاک کریں اور نرم کر کے اللہ سے ڈر کر دعا مانگو، محتاج بن کر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ دکھائے گا۔ جو اسلام کی سچائی ہے وہ اسپشٹ روپ سے اس سنسار کے اندر اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی ہے، مگر انسان کو بہت زبردست غفلت ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کا گیان حاصل کرے، علم حاصل کرے اور اسے لوگوں میں پھیلائے۔ جتنا انسان علم حاصل کرے گا اتنی وہ سچائی کے ہوش میں آئے گا، ورنہ سچائی دکھائی دے رہی ہے ہر انسان کو دکھ رہا ہے کہ یہاں مرنے مٹنے کا جہان ہے، میری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ اسلام جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے اور دنیا میں دکھ بھی رہا ہے، مگر غفلت زیادہ ہے انسان کے اوپر، دنیا کا نشہ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کا علم حاصل کریں اور اسے پھر لوگوں میں پھیلائیں، تو اس سے نشہ ختم ہوگا۔ اور شدت سے اللہ کا دین پھیلاؤ، شدت مطلب دل سے، جستجو سے، لگن سے، جوش کے ساتھ، شدت سے اللہ کا دین پھیلاؤ۔ جیسے چھوٹی سی مثال دوں، جیسے انسان کسی کام میں لگا ہوا ہو اور اسے کپڑے پہن رکھے ہوں، اس نے قمیض پہن رکھی ہو یا جیکٹ پہن رکھی ہو، اب اسے کام میں جو ہے پسینے آ رہے ہوں، تو وہ شدت سے پھر کپڑے اتار کے پھر اس میں لگتا ہے، جو لگاتا ہے پھر اس میں۔ اسی طرح سے شدت کے ساتھ محنت کریں، اللہ کا علم حاصل کریں، اسے لوگوں میں پھیلائیں۔ جتنا آپ شدت سے محنت کریں گے، لگن سے، دل سے محنت کریں گے، اتنا ہی آپ سچائی کے ہوش میں آئیں گے۔ اسلام سچا دھرم ہے جو سچائی کے ہوش میں انسان کو لے کے آتا ہے۔ دیکھیے کتنے لوگ ہیں دھرتی پر جو فساد پھیلا رہے ہیں، ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، دھرم کا نام لے کر جو ہے ادھرم پھیلا رہے ہیں اور دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، ہے نا۔ اسلام سچا دھرم ہے جو بتاتا ہے کہ جو ایشوری رچنا کے خلاف چل کے مرے گا، اس کو ناراض کر کے مرے گا، اس کی طرف دھیان نہ دے گا، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سمجھ رہا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ان باتوں کی، مجھے کیا ضرورت ہے، میرا گھر، میرے بیوی، میرے بچے، میرا پریوار، بس یہی ہے۔ اسی کو زندگی سمجھ رہا ہے انسان۔ جس مالک نے دیا جیون، جس کی طرف لوٹ رہا ہے مر کے، اس کی طرف کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ کے ناقدرے ہوتے ہیں۔ جس دن موت آئے گی اس دن ہمیشہ کی تباہی مقدر بن جائے گی، اور جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں سب ختم ہو جائے گا۔ آج اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہیں، لیکن موت پر معلوم پڑے گا کہ ہم سب سے بڑے بیوقوف تھے، ہم نے اپنے مالک کی طرف دھیان نہ دیا، اور جس نے ذکر کیا، اللہ کی بات کی، اس کو ہم نے پاگل سمجھا، تو وہ پاگل نہیں تھے، وہ بڑے کامیاب نکلے، ہم ہی بیوقوف بن گئے۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، جو لوگ دھرتی پر ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، اب ان کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی راستہ کھول دیتا ہے، کیونکہ مالک ہے نا، وہ جیسی نیت کرو گے ویسی راستہ کھول دے گا۔ مالک کا کام ہے کہ اس کی جو ہے اس کی من کی مرضی پوری کرے۔ تھوڑی دیر کو چھوٹ دے رہا ہے، وہ امتحان لے رہا ہے، تو اس کی من کی مرضی پوری کرے۔ جو اچھائی کی راہ پر چلے اس کے لیے اچھا راستہ کھول دے، جو برائی کی راہ پر چلے اس کے لیے برا راستہ کھول دے۔ اب جو لوگ ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، اللہ نے ان کو عہدے دے دیے، بڑے بڑے عہدے دے دیے، مال دولت دیا، ان کو لگ رہا ہے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، اور وہ ایسا گھمنڈ دکھا رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہی دھرتی پر کھائیں اور سب بھوکے رہیں، ہماری بڑھیا کوٹھی بلڈنگ ہو اور ان کی جھونپڑی بھی نہ ہو، ہم ہی تن پہ اچھے کپڑے پہنیں اور سب ننگے پھریں، ہم ہی زندہ رہیں اور سب کو مار دیں، ہم کو جینے کا حق ہے۔ اب وہ گھمنڈ دکھا رہے ہیں، سب کو مارنا چاہ رہے ہیں، ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ حالانکہ ہیں بھی، وہ بھی جو ہے نطفے سے بنے ہوئے انسان، گندے پانی قطرے سے بنے ہوئے انسان، اپنی اوقات بھول گئے، اللہ کی شان کو بھلائے پھر رہے ہیں، اللہ کو بھلائے پھر رہے ہیں، اپنی اوقات بھول گئے۔ اب یہ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ جو کافر اللہ کو بھول کر گھمنڈ دکھائیں اور دھرتی پر فساد پھیلائیں اور ظلم پھیلائیں، ان کو اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جلیل کرے، ان کو جلیل کرے، ہاں، اور اپنی بڑھائی قائم کرے۔ اب یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ کس سے جلیل کروائے، کیسے جلیل کرے، اپنے بندوں سے جلیل کروائے ہیں۔ اس کو لگ رہا ہے میں بڑا پیسے والا ہوں، میں بڑا گھمنڈی ہوں، اور میں بڑا منتری ہوں، اور میں بڑا سنتری ہوں۔ ایک معمولی سے آدمی سے جلیل کروا دے، اسے پٹوائے، مروائے، کٹوائے، ہیں، جلیل کروائے۔ ارے وہ تو مالک ہے بھائی، ہیں،
قارون بادشاہ کو ایک لنگڑے مچھر سے ذلیل کرا دیا اس نے ہیں؟ ہاتھیوں والی فوج کو ابابیل چڑیا، جراثی چڑیا ہوتی ہے، اس سے ذلیل کرا دیا اس نے۔ تو جس انسان نے، جس نے گھمنڈ دکھایا، اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، سب کو جیون کا سمے دیا۔ اے عقل، سچائی کی طرف دھیان لگا اور مالک کی طرف غور کر، اپنے گھمنڈ میں سے باہر نکل، گھمنڈ کی کانچلی سے باہر نکل، تو مرے گا، تجھے موت آئے گی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، جو موت دینے والا ہے وہی تعریف کے لائق ہے، اس کی تعریف پر راضی ہو جائے اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور اس کو راضی کر تاکہ تو موت کے بعد کامیاب ہو جائے، تاکہ تو جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ بڑا دردناک عذاب ہے جہنم کی آگ کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی طرف غور کرو تاکہ وہ ہمیں اپنی راہ دکھائے۔ سب سے بڑا قیمتی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا راستہ دکھا دے۔ وہ قیمتی نہیں جو دنیا کا بادشاہ بن جائے، یہ زندگی کھیل تماشا ہے۔ جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، ارے اس میں کیا کامیابی ہے؟ کیا کامیابی ہے؟ کیا اس میں امیری ہے؟ کیا منتری گیری ہے؟ کیا بادشاہت ہے؟ بکواس ہے، بیکار ہے، بالکل کھیل تماشا ہے، کچھ نہیں، دھوکہ ہے۔ کامیابی تو اس زندگی میں ہے جس میں کبھی موت نہ آئے گی، جنت میں، سورگ میں، جو ہمیشہ کا جیون ہوگا۔ اب تم کو اگر دکھاؤ کہاں ہے؟ ابے میرے بھائی، امتحان میں جب پریکشا انسان کی ہوتی ہے، پرسن کے پیپر دیے جاتے ہیں، اتر نہیں دکھایا جاتا۔ اتر جو ہے ریزلٹمنٹ اس وقت نہیں ملتا، ریزلٹمنٹ ملتا ہے بعد میں۔ اس لیے ریزلٹمنٹ جو ہے موت کے بعد ملے گا انسان کو، کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا۔ اس لیے عقل دوڑائیں، محنت کریں، سمجھیں، اس کائنات میں غور کریں، اللہ کی خاموش قدرت سے غور کریں کہ موت کے بعد زندگی کیسے ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ عقل سے، عقل کی آنکھ سے انسان اللہ کو پا سکتا ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، جو عقل پر زور ڈال کر سچائی، سچ اور جھوٹ پہ غور کرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی سچائی کے ہوش میں آ سکیں۔ اور ہمارے چینل کے اندر ہم نے جو ہے عقل کی دلیل سے سچ اور جھوٹ کو بتایا ہے، تاکہ ہر انسان صحیح بات کو سمجھ کر کے اس کے دل میں یقین بنے، ایک سچائی پہ یقین بنے اور وہ یقین پہ قائم ہو۔ تو سبھی لوگ ہمارے چینل کے اندر جا کے ویڈیو دیکھیں گے؟ چلو انشاءاللہ۔ اور بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟